جب کسی چیز کا سیزن ہو نا تو پھر وہ چیز کم قیمت میں آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے. سیزن جو ہے، لوگ کہتے ہیں جی سیزن میں گندم خریدی تھی تو 420 روپے، اور جب سیزن گزر گیا تو وہی 800 روپے کی بکی. تو معلوم ہوا کہ سیزن میں چیز خریدنی آسان، تو رمضان مبارک میں جنت کی ڈیل کرنی آسان. ویسے آج کل تو بڑے شہروں میں نا سیل لگتی ہے، میگا سیل اور لوٹ سیل اور پتہ نہیں کیا کیا، حتیٰ کہ جی کپڑے کی سیل، جوتے کی سیل، فلاں کی سیل. جب سیل لگتی ہے نا کسی چیز کو تو بڑی معمولی قیمت پہ بڑی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں جی، سیل لگی ہوئی تھی. قرآن و حدیث پر اگر غور کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے اللہ رب العزت رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دے. یا اللہ. اچھا، ایک دو باتیں امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں مکتوبات میں، مکتوبات مجددیہ میں، ذرا توجہ سے سن لینا. جیسے ایک وقت ہوتا ہے نا جب سحری ہوتی ہے تو دن کی روشنی کا آغاز ہو جاتا ہے، صبح صادق، ایسے ہی ہوتا ہے نا. پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ جب سورج نکل آتا ہے. اسی طرح امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان رحمتوں کے ایام کی صبح صادق شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ روشنی بڑھتی رہتی ہے، نور بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب پہلی رمضان کا دن آتا ہے تو وہ سمجھیے کہ رحمت کا سورج طلوع ہو جاتا ہے. دوسری بات وہ یہ لکھتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات بندے کے لیے بجٹ کی رات ہے. بجٹ بننا شروع ہو جاتا ہے، آئندہ سال اس بندے کا رزق کا کیا معاملہ ہوگا. رزق میں انسان کا مال، اس کی اولاد، اس کی صحت، اس کی بیوی، بچے، ہر چیز دنیا کی شامل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 15 شعبان سے انسان کا بجٹ بننا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا رمضان بنتا رہتا ہے، اور لیلۃ القدر میں یہ بجٹ انسانوں کا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں. تو آئندہ سال کے بجٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. لہذا ان دنوں میں اگر ہم آئندہ سال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا فیصلہ ہوگا. حضرت علی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا تو نہ تو اس کو سورہ اخلاص عطا فرماتے اور نہ ہی اس کو رمضان کا مہینہ عطا فرماتے. جو سورہ اخلاص عطا کر دی اور رمضان کا مہینہ عطا کر دیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب نہیں دینا چاہتے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اس لیے انہوں نے کیا دیکھا تھا خواب، انی رأیت احد عشر کوکبا، 11 ستارے. تو کتنے ستارے دیکھے؟ تو 11 ستارے دیکھے. تو 11 بھائیوں کی غلطی معاف کس کی وجہ سے ہو گئی تھی؟ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا نا، پھر دعا مانگی تھی تو معاف ہو گئی غلطی. تو 11 بھائیوں کی غلطی کس کی وجہ سے معاف ہو گئی؟ ایک بھائی 12ویں کی وجہ سے. تو علماء نے لکھا ہے کہ سال کے کل 12 مہینے، 11 مہینوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اس 12ویں مہینے رمضان کی وجہ سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں وہی شان دی جو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں میں شان عطا فرمائی. لہذا اگر ہم اس مہینے میں خوب اچھی طرح عبادت کریں گے نا
اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا معاملہ ہے۔ اس لیے روزانہ تھوڑی دیر کے لیے کبھی عاجز، کبھی حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم اور کبھی حضرت ناظم صاحب، مولانا حبیب اللہ صاحب، کچھ نہ کچھ روزانہ تراویح کے بعد چند منٹ کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کر دیں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات باقاعدگی سے، اہتمام سے آ کر بیٹھیں گے، توجہ سے سنیں گے اور اس پر عمل کی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چند لمحوں کے لیے مراقبہ کر لیں، دعا کر لیتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا، ہماری ہمتوں میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ پورا رمضان مبارک اللہ ذوق شوق عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مہینے کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، اس کی برکتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم، ہم نے قرآن مجید جو سنا اس کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ، اس کے بدلے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہماری نیک مرادوں کو پورا فرما، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ رب کریم، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ، آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی وہ سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔